اسلامی تاریخ کے پہلے گوریلا جنرل امام شامل کی سرگزشت۔ چیچینیا کا عقاب۔ قسط نمبر 6۔ مجاہدین نے پل پہلے ہی توڑ دیے تھے اور پلوں کے بغیر جنرل گریب اپنی فوجوں کو اپنی منصوبہ بندی کے ماتحت حرکت میں نہیں لا سکتا تھا۔ اس نے پلوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بظاہر جن پلوں پر وہ کام کروا رہا تھا مجاہدین ان کی مزاحمت کرنے لگے اور دوسری طرف پلوں کی تیاری کا کام خاموشی سے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، کیونکہ ادھر مجاہدین کی طرف سے کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس طرح روسی فوج نے ان راستوں پر بھی قبضہ کر لیا جدھر سے مجاہدین کو کمک پہنچتی رہتی تھی۔ اب اخو لگا روسیوں کے محاصرے میں آ چکا تھا، حالانکہ روسی بھی خاصا نقصان اٹھا چکے تھے اور انہیں بھی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مجاہدین کی کارروائیاں اور بیماریاں ان پر دو طرف سے حملے ہو رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو اپنے حلیف علاقے سے رابطہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے بہت نقصان پہنچا۔ وہ فرار کی راہیں تلاش کر رہے تھے، غاروں میں پناہ لے رہے تھے۔ جنرل گریب کو یہ خوشی تھی کہ اس محاصرے میں امام شامل بری طرح پھنس چکے ہیں اور اب انہیں یا تو گرفتار کر لیا جائے گا یا وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس نے ہر طرف سے فوجی دباؤ بڑھا دیا اور فرار کے راستوں کی مکمل ناکہ بندی کر دی۔ ترکی کے نمبردار جمالہ نے بیچ میں پڑھ کر مفاہمت کی گفتگو شروع کی اور جنرل گریب سے کہا کہ وہ امام شامل سے مصالحت کر لے۔ جنرل گریب نے جواب دیا، میں نے فیصلہ کن حملے کا ارادہ کر لیا ہے اور اب جو حملہ ہوگا وہ کسی نتیجے کے بغیر ختم نہیں ہوگا۔ اس جنگ میں یا تو امام شامل ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے یا پھر ہمیں اس لائق نہیں چھوڑیں گے کہ وہ آئندہ کوئی جنگ لڑ سکیں۔ ترکی کے نمبردار جمالہ نے پوچھا، اگر میں امام شامل سے بات کروں تو مفاہمت اور مصالحت کی شرائط کیا ہوں گی؟ جنرل گریب نے کہا، امام شامل وعدہ کریں کہ وہ روسی حکومت کی عملی اطاعت اختیار کر رہے ہیں۔ پہلے اور آخری شرط یہی ہوگی اور اس شرط کی منظوری کے بعد امام شامل اپنے بیٹے جمال الدین کو بطور یرغمال ہمارے حوالے کریں گے۔ 27 جولائی 1838 کو مذاکرات شروع ہوئے اور کچھ دیر کے لیے روسی توپ خانے نے گولہ باری بند کر دی۔ امام شامل نے جنرل گریب پر واضح کر دیا کہ اس ایک شرط پر مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ گولہ باری دوبارہ شروع ہو گئی اور جنرل نے امام شامل کو پیغام بھیجا، آپ اب ایک مفتو کی حیثیت سے بات کریں گے۔ امام شامل نے جواب دیا، ہمیں یہ شرط منظور نہیں ہے۔ اس طرح گفتگو جاری رہی، دونوں ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ گولہ باری کبھی تو رک جاتی اور کبھی شروع ہو جاتی اور امام شامل اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اس طرح وہ اپنی قلعہ بندیوں میں مشغول تھے۔ درمیان میں کبیت ماہو پڑ گئے، یہ تولیتی کے قاضی تھے۔ انہوں نے مصالحت کی بات کی، لیکن جنرل گریب اپنی ضد پر قائم رہا۔ آخر امام شامل نے 12 اگست کو اپنا ایک سفیر روسی ہیڈ کوارٹر بات چیت کے لیے بھیجا اور ایک بار پھر گولہ باری رک گئی، لیکن بات آگے نہیں بڑھی۔ امام شامل کا نمائندہ دلیلوں سے ثابت کر رہا تھا کہ جب تک یہ جنگ جاری رہے گی نہ کوئی مفتو ہے اور نہ کوئی فاتح، اس لیے گفتگو برابر کی سطح پر ہوگی۔ اور جس طرح امام شامل پر جنرل گریب اعتماد نہیں کر رہا اور امام شامل کے بیٹے جمال الدین کو یرغمال کے طور پر طلب کر رہا ہے، اسی طرح امام شامل بھی روسی جنرل پر اعتماد کرنے میں حق بجانب ہوں گے اور وہ بھی یرغمال کے طور پر کچھ طلب کر لیں گے اور بات کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو جائے گی۔ یوں ہی گفتگو ہوتی رہی اور گولہ باری کبھی رک جاتی اور کبھی جاری ہو جاتی، یہاں تک کہ جنرل گریب نے جھنجھلا کر امام شامل کو 16 اگست کو الٹیمیٹم بھیجا کہ اگر امام شامل نے اپنے بیٹے کو یرغمالی کی حیثیت سے نہ بھیجا تو 17 اگست کی صبح بھرپور حملہ کر دیا جائے گا۔ اب گفتگو ختم ہو گئی اور مجاہدین بھی مقابلے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ 17 اگست کو جنگ چھیڑ دی گئی اور ایک خوفناک مارکے کے بعد روسی فوج کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ روسیوں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا، ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ اس مارکے میں سرخی خان کو شہادت نصیب ہوئی۔ روسیوں کو کمک پہنچتی رہی، اس لیے ان کا نقصان زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا، جبکہ مسلمانوں کو کہیں اور سے مدد نہیں مل رہی تھی اور ادھر ادھر مسلمانوں کی بکھری ہوئی لاشیں زندہ بچ جانے والوں کو افسردہ کر رہی تھی۔ شہیدوں کی لاشوں پر عورتیں اور بچے بھی پہنچ رہے تھے اور یہ مجاہدین کو الگ پریشان کر رہے تھے۔ آخر ایک بار پھر جنرل گریب نے امام شامل کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ اپنے بیٹے جمال الدین کو ترکی کے نمبردار جمالہ کی تحویل میں دے دیں اور ہتھیار ڈال دیں تو گولہ باری روک دی جائے گی۔ امام شامل نے مہلت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جنگ بندی اس شرط پر قبول کی کہ وہ اپنے بیٹے جمال الدین کو ترکی کے نمبردار کی تحویل میں دے دیں گے، اس کے بعد جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ 3 دن بعد امام شامل کا بیٹا ترکی کے نمبردار جمالہ کی تحویل میں حوالے کر دیا گیا، لیکن امام شامل کے ہتھیار نہ ڈالنے کو جواز بنا کر بھرپور حملہ کر دیا گیا۔ لیکن اس بار روسیوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ فصیلیں خالی پڑی تھی، آبادی میں بس کچھ لوگ نظر آئے، ہر طرف سناٹا تھا۔ بظاہر لڑائی ختم ہو چکی تھی، مگر روسی فوج 2 دن تک بڑی چوکنا رہی اور ایک ہفتے بعد اخا لگو پر ان کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ روسی فوج نے 80 دن کے محاصرہ مزاحمت کے دوران اپنے 25 افسران اور 487 سپاہی ہلاک کروا لیے، 124 افسر اور 2992 سپاہی زخمی ہوئے، 3000 کے لگ بھگ بیماری کی نظر ہو گئے۔ روسیوں کو سرخی خان کی لاش تو مل گئی، مگر امام شامل کا کہیں کوئی پتہ نہ تھا۔ ان کی لاش کی تلاش جاری تھی
کیونکہ فرار کی ساری راہیں بند کی جا چکی تھی اور کہیں سے بھی یہ اطلاع بھی نہیں ملی تھی کہ امام شامل کہیں دیکھے گئے ہیں۔ لیکن یہ معمر ناقابل فہم تھا کہ زندہ یا مردہ امام شامل کا کوئی پتہ نہ تھا۔ روسیوں کو 7 سال پہلے بھی غمری کے مارکے میں امام شامل کے بچ نکلنے کا علم تھا اور اس بار بھی وہی صورتحال تھی، لیکن امام شامل کے بغیر یہ فتح روسیوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا سبب بن گئی۔ ماسکو میں بھی جشن منایا گیا، امام شامل کا بیٹا بھی ماسکو پہنچا دیا گیا۔ جنرل گوریب کا یہ خیال تھا کہ اگر بالفرض محال امام شامل زندہ بھی بچ گئے ہیں تو اب ان کی حیثیت ایک مفرور جیسی ہوگی جو قانون سے بچتا پھر رہا ہوگا، اور یہ آوارہ گرد امام شامل روسی حکومت کے لیے خطرہ نہیں رہے گا۔ امام شامل نے مایوسی کے بعد اپنی ایک بیوی، ایک بچے اور چند انتہائی قریبی ساتھی کو لیا اور چٹانوں میں پناہ لی۔ یہ 21 اگست کی رات تھی۔ ایک رات اور ایک دن اس چٹان میں پناہ لینے کے بعد دوسری رات ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں انہوں نے لکڑیاں جمع کی اور ان سے کشتی تیار کی۔ کشتی پر مصنوعی انسانی ڈھانچے بٹھا کر کشتی کو دریا میں بہا دیا۔ یہ کشتی دریا کے بہاؤ میں تیزی سے آگے روانہ ہو گئی۔ راستوں کی ناکہ بندی کرنے والی فوج نے اس کشتی کا پیچھا کیا اور اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ جیسے ہی فوج نے راستہ چھوڑا، امام شامل دریا کے کنارے کنارے ایک پہاڑی نالے کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں ایک روسی مورچہ موجود تھا، اس سے مدبھیڑ ہو گئی۔ مقابلے میں ان کا بیٹا زخمی ہو گیا اور دوسری طرف روسی لیفٹیننٹ مارا گیا۔ امام شامل نے نہایت تیزی سے وہ دریا عبور کیا اور پہاڑ کی دوسری طرف اتر گئے۔ اب ان کے سامنے دریا شلیتا کا پل تھا۔ بہت بڑی بڑی چٹانیں تھیں اور ان چٹانوں کے نیچے سے دریا گزرتا تھا۔ چٹانوں پر شتیر رکھ کر دریا عبور کیا۔ دریا کے اس پار غداروں کی چھوٹی سی پارٹی آتی دکھائی دی۔ اس پارٹی نے ان پر کئی بار فائر کیے۔ امام شامل نے اپنے ساتھیوں کو منع کیا ان سے مقابلہ نہ کیا جائے، کیونکہ جوابی فائرنگ سے آواز زیادہ گونجے گی اور خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ پھر امام شامل نے چیخ کر غداروں سے کہا، غمری کے لوگوں فکر نہ کرو، ہم دوبارہ ملیں گے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ اب ہر طرف سکون تھا اور روسیوں کو امام شامل کا کوئی پتہ نہ تھا۔ روسی لیفٹیننٹ کی موت اور غداروں کے مقابلے میں کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کے مقابلے پر امام شامل تھے۔ جنرل گوریب نے امام شامل کو اتنا حقیر اور بے وقوف سمجھ دیا تھا کہ اس نے رسماً امام شامل کی گرفتاری یا سر کی قیمت صرف 300 روبل مقرر کی، لیکن شہنشاہ نکولائی کو اپنے جنرلوں اور مشیروں کی رائے سے کلی اتفاق نہیں تھا۔ جب اس کے سامنے روداد رپورٹ کی شکل میں پیش کی گئی تو اس نے اس رپورٹ کے حاشیے پر لکھا، بہت خوب کہ امام شامل بچ نکلے، مگر میں اس کی سازشوں کی طرف سے مطمئن نہیں۔ بظاہر اس کا اثر و رسوخ اور وسائل ختم ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ پہلے روسی حکومت نے امام شامل کو زندہ یا مردہ گرفتاری پر 300 روبل انعام مقرر کیا تھا، بعد میں اس میں اضافہ کر دیا گیا اور 3000 روبل مقرر کیے گئے۔ 6 ماہ تک ہر طرف سناٹا چھایا رہا اور روسی حکومت مفتوحہ علاقوں پر اپنا نظم و نسق مضبوط کرتی رہی۔ پہلے ان روسیوں کو مسلط کیا گیا، لیکن بعد میں مقامی لوگوں کو سزا دینے کے لیے غنڈوں اور بدماشوں کو ان پر مسلط کر دیا گیا، اور اس طرح اپنے ہی بھائی بند اپنوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ ابھی تک جو لوگ امام شامل اور روسیوں میں کوئی فرق نہیں کر رہے تھے، اب یہ فرق واضح ہونے لگا اور انہیں امام شامل کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ امام شامل اپنے مریدوں کے ساتھ اچانک پھر نمودار ہوئے اور اس بار ان کی کارروائیوں میں پہلے سے زیادہ برق رفتاری پائی جاتی تھی۔ 50-60 میل کا علاقہ ان کی کارروائیوں کے زیر اثر تھا۔ کل تک جو لوگ امام شامل کے خلاف تھے، آج وہ انہی کا ساتھ دے رہے تھے۔ اسی دوران مقامی روسی وفاداروں میں انبن ہونے لگی۔ ایک غدار روسی حکام کی نظروں میں زیادہ اثر اور اختیار حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی کاٹ کرنے لگا، لیکن جو سیدھے سچے تھے وہ اپنی وفاداری پر انحصار کرتے رہے۔ ان میں حاجی مراد کا نام سر فہرست تھا۔ انہوں نے روسیوں کی وفاداری میں امام شامل کے خلاف عملاً کارروائیاں کی تھی اور کئی جگہ روسیوں کو حاجی مراد کی وجہ سے امام شامل پر برتری حاصل ہوئی تھی۔ ایک دوسرا مقامی حاکم احمد خان حاجی مراد سے حسد کرتا تھا۔ اس حسد نے مخاصمت کی شکل اختیار کر لی اور احمد خان نے روسیوں کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ حاجی مراد در پردہ امام شامل کا ساتھ دے رہا ہے، اور امام شامل کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہیں یا ہوں گی، ان میں حاجی مراد کی مدد کسی نہ کسی طور ضرور موجود ہوگی۔ گو کہ حاجی مراد روسیوں کے نزدیک انتہائی قابل اعتماد تھے، مگر احمد خان مسلسل شکایتیں کرتا رہا اور حاجی مراد کے خلاف روسیوں کے کان بھرتا رہا۔ حاجی مراد کی خاموشی اور احمد خان کی حاجی مراد کے خلاف چغل خوری اور جادو بیانی کارگر ثابت ہوئی۔ حاجی مراد کی ذات مشتبہ قرار پائی اور روسیوں کی نظر میں حاجی مراد غدار ٹھہرے۔ احمد خان اپنے چرب زبانی کی وجہ سے اویریا کی حکومت حاصل کر لی تھی اور اس علاقے میں تعینات میجر لازاروف سے احمد خان کے تعلقات زیادہ استوار ہو گئے، تو احمد خان اسے حاجی مراد کے خلاف کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف جنرل کلینکو کو بالواسطہ حاجی مراد کے خلاف کیا جا رہا تھا۔ پرانی مثل کے مصداق کہ اگر گیلی لکڑیوں پر آگ رکھ کر 100 پھونکے ماری جائیں تو وہ بھی جلنے لگیں گی۔ میجر لازاروف نے پریشان ہو کر حاجی مراد کو طلب کر لیا اور ان سے سوال جواب شروع ہو گئے۔ میجر لازاروف نے امام شامل کے حوالے سے باتیں شروع کی۔ حاجی مراد، ہم 6 ماہ پہلے جس فتنے کا سر کچل چکے تھے، آج وہ پھر پہلے سے زیادہ آب و تاب کے ساتھ نمودار ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ایسا کیوں ہوا؟ حاجی مراد نے بات کو سمجھنے کی کوشش کی اور دریافت کیا، کہیں آپ کی مراد امام شامل سے تو نہیں؟
میجر لازاروف نے کہا، ہاں میں شاملی کی بات کر رہا ہوں، کیا تم بھی اسے امام مانتے ہو؟ حاجی مراد نے جواب دیا، ایک ہمارے یا آپ کے ماننے یا ماننے سے کیا ہوتا ہے، اسے ایک زمانہ امام شامل کہتا ہے یا مانتا ہے۔ میجر لازاروف معنی خیز نظروں سے حاجی مراد کو دیکھتا رہا، پھر نظر جھکا کر دریافت کیا، تمہاری نظروں میں شامل اتنا وقیع اور باوقار کب سے ہو گیا؟ حاجی مراد نے جواب دیا، اس وقت بات میری نہیں زمانے کی ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے شامل کو امام کا درجہ دیا ہے وہی ان کے لیے جانے دے رہے ہیں اور روسی حکومت کے خلاف مزاحمتیں کر رہے ہیں۔ میجر لازاروف نے جنرل کلینکو کا نام لیا۔ مجھے تو تمہارے بارے میں کوئی شبہ یا شکایت نہیں، مگر جنرل کلینکو نے تم پر شبہ ظاہر کیا کہ تم درے پردہ امام شامل کی مدد کر رہے ہو۔ حاجی مراد کو اس جھوٹے الزام پر غصہ آیا۔ جنرل کلینکو میری وفاداری پر شبہ کر رہا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے امام شامل کے خلاف جو کامیابی حاصل کی اس میں میری مؤثر مدد کا بڑا ہاتھ ہے، یہاں تک کہ میں نے حمزات بیگ کو روسوں کے وفاداریوں میں قتل کروا دیا، اور اس کا مجھے یہ صلہ دیا جا رہا ہے کہ میں جنرل کلینکو کی نظر میں غدار ہوں۔ میجر لازاروف نے حاجی مراد کی خدمات کا اعتراف کیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ماضی میں تمہاری وفاداری ہمارے بہت کام آئی، لیکن کبھی کبھی انسان بہک بھی جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جسے اس حد تک بیکار اور ناکارہ کر دیا گیا ہو کہ وہ آوارہ گرد اور سرگرداں اپنی جان بچاتا پھر رہا ہو، اور پھر اچانک پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر نمودار ہو جائے، تو صاحبان بصیرت یہی کہیں گے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ضرور ہے۔ حاجی مراد کو غصہ آ رہا تھا کہ وہ جتنی زیادہ سپاہیاں پیش کر رہے ہیں، میجر لازاروف انہیں اتنا ہی محتمم کر رہا ہے۔ حاجی مراد نے غصے میں کہا، جنرل کلینکو سے کہیں کہ پہلے وہ ہماری غداریوں کے ثبوت اکٹھا کریں، اس کے بعد ہم سے بات کریں۔ حاجی مراد نے غصے میں جانا چاہا تو میجر لازاروف نے روک لیا۔ تم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک بے گناہ ثابت نہ ہو جاؤ۔ حاجی مراد نے پوچھا، تم یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہو یا جنرل کلینکو کے حکم سے یہ ہو رہا ہے؟ میجر لازاروف نے جواب دیا، مجھے حکم تو اوپر سے ملا ہے، لیکن میں خود بھی اپنا شبہ دور کرنا چاہتا ہوں، اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم اس انکشاف کے بعد موقع پا کر فرار نہیں ہو جاؤ گے تو میں کبھی بھی تمہیں حراست میں نہ لیتا۔ حاجی مراد نے غصے میں پاؤں پٹکے، تو زیادتی کر رہا ہے اور اپنے ایک وفادار کو ہلکا وفاداری سے نکل جانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ میجر لازاروف نے کہا، اگر تم واقعی ہمارے وفادار تھے تو تمہیں ہر حال میں ہمارا وفادار رہنا ہوگا، مگر میں کافی دیر سے تمہاری باتوں سے غداری کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میجر لازاروف نے حاجی مراد کو اپنے آدمیوں کے حوالے کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ اس کو فی الحال حراست میں رکھا جائے، اور حاجی مراد سے کہا، تحقیقات کے بعد اگر تم وفادار نکلے تو رہا کر دیا جائے گا، اور امید بھی یہی ہے کہ آخرکار تمہاری وفاداریاں ثابت ہو جائیں گی۔ حاجی مراد کو بظاہر حراست میں لیا گیا تھا، مگر وہ عملاً گرفتار تھے۔ جنرل کلینکو کو اطلاع دی گئی کہ حاجی مراد کو غداری کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اب بتایا جائے کہ کیا کیا جائے۔ جنرل کلینکو کی طرف سے حکم ملا، حاجی مراد کو وہاں سے فوراً ہٹا کر گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ وہ ایک چلتا پرزا انسان ہے اور کسی بھی وقت فرار ہو سکتا ہے۔ اگر وہ فرار ہونے کی کوشش کرے تو اسے گولی مار دی جائے۔ اب حاجی مراد کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ انہیں رسیوں سے جکڑ دیا گیا اور ایک توپ سے باندھ کر شورا روانہ کر دیا گیا۔ تقریباً 45 آدمی ان کی نگرانی پر مامور تھے۔ شورا حاجی مراد کو قید کر دینے کی ایک بہترین جگہ تھی۔ حاجی مراد کو ایک افسر اور 45 سپاہی رسیوں سے جکڑ کر اور توپ سے باندھ کر روانہ ہوئے تو حاجی مراد نے میجر لازاروف سے ملاقات کرنا چاہی۔ انہیں جواب دیا گیا کہ جب تم بے گناہ ثابت ہو جاؤ تو میجر لازاروف سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ اب حاجی مراد جس ذہنی کرب سے دوچار تھے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ ہمیشہ غیروں کا وفادار رہنے والا شخص اور اپنوں کو نقصان پہنچانے والا انسان جن میں بے گناہی میں قید کر دیا جائے تو وہ اپنے بارے میں کیا سوچے گا اور اس کی ماہیت قلبی کیا صورت اختیار کرے گی۔ حاجی مراد اپنے ماضی پر شرمندہ تھے اور اب وہ امام شامل کو حق بجانب قرار دے رہے تھے۔ انہیں غدار کی حیثیت سے جب اپنے ہی لوگوں کے سامنے سے گزارا گیا تو حاجی مراد سوچ سوچ کر کوڑتے رہے کہ جن لوگوں کا انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا، انہوں نے ان کی وفاداریوں کی صلہ دیا کہ رسیوں سے جکڑ کر توپ سے باندھ دیا اور اپنوں کے سامنے سے گزارا، اور دوسری طرف امام شامل بھی انہیں غدار اور ضمیر فروش سمجھتے رہے۔ اب حاجی مراد کے اندر ایک ایماندار، محب وطن اور محب اسلام مجاہد بیدار ہو چکا تھا۔ اب ان 45 سپاہیوں کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہ تھی۔ دوران سفر ایک برف پوش پہاڑی علاقے سے گزرتے ہوئے حاجی مراد نے سپاہیوں سے شکایت کی، تم لوگ رسیوں سے جکڑ کر بھی مطمئن نہیں ہو اور توپ سے باندھ رکھا ہے، اس سے مجھے چلنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ میری رسی کا ایک سرا توپ سے لگ کر دیا جائے، اس کی جگہ 2 آدمی رسیوں کے سرے پکڑے رہیں اور میں ان سپاہیوں کے درمیان سفر کرتا رہوں؟ سپاہیوں کو بھی خیال ہوا کہ حاجی مراد پر زیادتی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے انہیں توپ سے آزاد کیا اور رسیوں کے دونوں سرے 2 سپاہیوں اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور ان دونوں کے درمیان حاجی مراد چلنے لگے۔ حاجی مراد کی نظریں ارد گرد کا جائزہ لیتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے پہاڑی راستے سے گزرے جس کے ایک طرف نشیب میں برف ہی برف جمی ہوئی تھی۔ حاجی مراد کی نظر میں فرار کے لیے مناسب جگہ تھی۔ انہوں نے اچانک ایک جھٹکے سے دونوں سرے کھینچے، دونوں سپاہی گر گئے اور ان کے ہاتھوں سے رسیوں کے سرے چھوٹ گئے اور حاجی مراد برف پر پھسلتے ہوئے نیچے غائب ہو گئے۔
रूसी सिपाही हाजी मुराद को गोली मार देना चाहते थे, मगर वो इनकी नजरों से ओझल हो चुके थे और नीचे खड्ड में उतरना किसी के बस की बात नहीं थी। दूसरे रास्तों से नीचे पहुंचना बहुत दुश्वार था। इसके लिए इन्हें हफ्तों का सफर दरपेश था। रगड़ खाते हाजी मुराद नशेब में एक जगह टिक गए तो इन्हें अपनी टांग बेकार महसूस हुई। उन्होंने खड़े होकर चलने की कोशिश की तो जख्म उन्हें बेहाल कर दिया और वो गिर गए। एक टांग बिल्कुल काम नहीं कर रही थी और इसमें तकलीफ भी बहुत ज्यादा थी। दोनों हाथों से तोड़कर देखा तो मालूम हुआ कि वो टूट चुकी है और जोर से खून जारी है। यहाँ पड़े रहने से मसला हल नहीं हो सकता था, चुनांचे उन्होंने हिम्मत से काम लिया और घिसट घिसट कर अपना सफर शुरू किया। काफी देर बाद इनके सामने मवेशियों का एक बाड़ा आया। बाड़े के मालिक ने एक जख्मी को बाड़े में दाखिल होते देखा तो इनके करीब आए और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? हाजी मुराद ने जिस्म से लिपटी रस्सियों की तरफ इशारा किया। पहले मुझे आजाद कर, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। इन्हें रस्सियों से आजाद किया गया तो मवेशियों के बाड़े के मालिक ने इन्हें जरा के हवाले किया। इससे यह अंदाजा तो हो गया था कि ये कोई गैर मामूली आदमी है और रूसी हुकूमत से ताल्लुक रखता है। रूसी हुकूमत के बागी को पनाह देना और इसका इलाज करवाना इंतहाई खतरनाक जुर्म था, मगर आदमी मुहब्बे वतन और इस्लाम दोस्त था। इसने हाजी मुराद को छुपा दिया और इलाज करवाता रहा। हाजी मुराद ने अपने हाल पर इसकी नवाजिशें देखी तो अपना तारुफ करवा और कहा, अब मैं सेहतयाब होने के बाद सीधा इमाम शामिल के पास जाऊंगा और बदमाश रूसों से जंग करूंगा, क्योंकि वो यही जुबान समझते हैं। सेहतयाब होने के बाद हाजी मुराद इमाम शामिल की तलाश में जंगलों में निकल गए। इससे पहले इमाम शामिल को मालूम हो चुका था कि हाजी मुराद पर गद्दारी का इल्जाम लगाया गया है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर यह खबर मशहूर हुई कि हाजी मुराद रूसियों को जुल देकर फरार हो गए। अब इमाम शामिल को भी तशवीश हुई कि हाजी मुराद कहाँ गायब हो गए। मवेशियों के बाड़े के मालिक ने इमाम शामिल के आदमी को मुतल्ला किया कि हाजी मुराद इमाम शामिल से मिलना चाहते हैं। इमाम शामिल के आदमी हाजी मुराद पर एतबार करने को तैयार ना थे। इन्हें शुबा था कि कहीं ये भी रूसियों की कोई चाल ना हो और वो हाजी मुराद के जरिए इमाम शामिल तक पहुंचने की तदबीर कर रहे हों। लेकिन इमाम शामिल को यकीन था कि ये वाक़यात किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। इन्हें हाजी मुराद की सलाहियतों का अंदाजा था और इसे अपनी खुशकिस्मती करार दे रहे थे कि हाजी मुराद ने इमाम शामिल के साथ जंग आज़ादी लड़ने का फैसला किया है। इमाम शामिल ने हाजी मुराद को मुतल्ला कर दिया कि वो इनसे मुलाकात कर सकते हैं। दोनों की मुलाकात हुई तो इमाम शामिल ने कहा, हम दोनों माजी का जिक्र नहीं करेंगे, तुम भी भूल जाओ और इससे मैंने भी भुला दिया। अब हम दोनों मिलकर रूसियों के खिलाफ जिहाद करेंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, इमाम शामिल की ये सरगुज़श्त अभी जारी है।